الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کروا لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. کیا محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤوک تیرے پاس آ جائے. اسی کی نقشہ کشی سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤوک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ایک اور جگہ پر سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. دیکھیں اسی آیے مبارکہ پر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں تفاسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اب مزید پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ توجہ سے ارشاد فرمائیں، سماعت فرمائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤوکَ محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ کی حضور توبہ و استغفار کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ان کی توبہ و استغفار پر رسول پاک بھی دعا فرما دے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو بے شک یہ اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے. اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، اس پر کافی اچھی خاصی گفتگو بھی آپ سن چکے ہیں. اب میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹ اپنی بات کی طرف آتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرے. اللہ نے کس کو حکم فرمایا؟ بندوں کو حکم فرمایا کہ وہ توبہ و استغفار رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کریں. دیکھیں سید اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. حضور کی بارگاہ میں جانے کو کیوں کہا؟ حالانکہ رب ذوالجلال تو ہر جگہ سنتا ہے. اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا
سب جگہ ایک جیسا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کم سنتا ہے وہاں زیادہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا ہر جگہ پر برابر ہے. مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا جاننا تمام جگہوں کے لیے برابر ہے. کوئی ایسی خاص قید و بند نہیں ہے کہ یہاں اللہ زیادہ سنتا ہے یہاں کم سنتا ہے، یہاں زیادہ دیکھتا ہے یہاں کم سنتا دیکھتا ہے. ایسی کوئی قید و بند نہیں ہے. پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہتے ہو تو جاؤک فاستغفر اللہ. اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیسے کرو؟ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور پھر توبہ و استغفار کرو. جب محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے اور میرا محبوب اگر تمہاری توبہ و استغفار پر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما دے گا. یہ گفتگو کرتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ظاہر تھا. جب رسول پاک جسمانی طور پر موجود تھے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ حضور کے پاس چلا جاتا اور پھر توبہ کرتا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ اب آپ دعا فرما دے تو اللہ کے رسول دعا فرما دیتے. لیکن اب تو فرماتے سید اعلیٰ اب حضور مزار پر انور ہے. اب رسول پاک ظاہری طور پر نہیں وہ اپنے مزار مبارک کے اندر جلوہ گر ہے. اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو دیکھیں کیا فرمایا کہ اب جہاں یہ بھی میسر نہ ہو کہ رسول کے روزے پر جا سکے حضور کی بارگاہ میں ہم مدینہ شریف نہیں جا سکتے اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور کی طرف توجہ حضور سے توسل فریاد استغاثہ طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے. کوئی بندہ مدینہ شریف اب بھی نہیں جا سکتا تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں صرف رسول پاک کا واسطہ دے کر وسیلہ دے کر دعا مانگے گا پھر بھی رب ذوالجلال قبول فرما لے گا. سید اعلیٰ حضرت نے ایک حوالہ نوٹ فرمایا حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کہ ملا علی قاری شرح الشفاء للقاضی ایاز میں فرماتے ہیں کہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام کہ رسول پاک کی روح تمام مسلمانوں کے گھر میں حاضر ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ رسول پاک کی روح تمام مسلمانوں کے گھر میں حاضر ہوتی. یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد ایک تو تھا کہ رسول کی حیات تھی اب حضور کا وصال ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ وصال ظاہری کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کے مزار پر انور پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے چلتا آ رہا ہے. وہی توجہ سے سننا رسول پاک جب حیات تھے تو حضور کے پاس جانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اب تو رسول پاک ظاہری طور پر موجود نہیں ہے تو بھی اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جاؤ کا یہ حکم مطلق ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو رسول تو مزار مبارک کے اندر جلوہ گر ہے تو کیا یہ جانا درست ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں میں کیا صحابہ حضور کے مزار پر گئے یا نہیں گئے. پہلے حضور کی ظاہری زندگی کا ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد حضور کے وصال پاک کا واقعہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ و رجوع کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویر بنی ہوئی تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے. سید عائشہ پاک کیا فرماتی ہے کہ میں نے رسول علیہ السلام کے لیے ایک ایسا بستر خریدا جس کے اوپر تصویر بنی تھی. تو جب ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے. میں نے آپ کو آپ کے روح انور پر ناپسندگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی. سید عائشہ پاک عرض فرماتی ہے کہ میں نے جب رسول پاک کے چہرے پر ناپسندیدہ ہونے کے آثار کو نمودار دیکھا ظاہر دیکھے
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو نافرمانی ہوئی، حضور ناراض ہو گئے تصویر دیکھ کر. تو سیدہ عائشہ پاک دیکھے یہ سیدہ عائشہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی عورتوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے یا بزر ہے. اور ایک جگہ پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب ہنیہ کے اندر ارشاد فرماتے کہ تمام جہان کی عورتوں کے اندر علم و اجتہاد کے اندر سیدہ عائشہ پاک سب سے بلند درجہ رکھتی ہے علم و اجتہاد کے اندر، اور زہد و تقوی کے حساب سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ ہے. لیکن دیکھیں سیدہ عائشہ پاک بہت بڑی محدثہ اور فقیہہ ہے، مفتیہ ہے. تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر آپ نے آثار ایسے دیکھے کہ رسول پاک کے چہرے پر غصہ نظر آیا، حضور کے چہرے پر جلال نظر آیا، تو سیدہ عائشہ پاک نے کیا عرض کی؟ دیکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. کیا فرمایا؟ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. اب آپ خود غور کریں، اگر سیدہ عائشہ پاک کو توبہ کرنی تھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتی، رسول پاک کی بارگاہ میں توبہ کی بات کیسی ہے؟ تو سیدہ عائشہ پاک کی اس بات سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جس کی توبہ کے اندر نبی پاک کا وسیلہ لیا جاتا ہے، جس کی توبہ کے اندر نبی پاک کا وسیلہ لیا جاتا ہے. اچھا جی چلو، اگر سیدہ پاک نے رسول پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا کہ میں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اگر یہ جملہ غلط ہوتا اور سیدہ عائشہ پاک کو فرض کر لے اگر معلوم نہ ہوتا تو کم از کم رسول پاک تو ان سے زیادہ علم رکھتے تھے، وہ تو نبی ہے اور نبی کو علم اللہ نے سکھایا ہے تو رسول کو تو معلوم تھا. اگر یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہوتا تو رسول پاک خود فرماتے عائشہ توبہ اللہ کے پاس کرو، میرا نام کیوں لیتی ہو؟ لیکن رسول نے بھی ایسا لفظ نہیں فرمایا. یعنی نبی علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا امتی جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو میرا وسیلہ ضرور لے لیا کرے. جاءوک فاستغفر اللہ، محبوب کی بارگاہ میں آئے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول جب ان کی توبہ و استغفار پر ہاتھ اٹھا دیں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ کو بھی تواب و رحیم پائیں گے. یہ واقعہ تو رسول کی ظاہری زندگی میں ہے. اب آئے رسول کے وصال کے بعد دیکھیں دو چار باتیں، وقت زیادہ نہیں ہے، وقت کم ہو رہا ہے، باتیں بڑی زیادہ ہے، میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کر دوں. دیکھیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. یہ واقعہ رسول پاک کے وصال کے بعد کا ہے، حضور کی زندگی ظاہری زندگی کا نہیں ہے، وصال شریف کے بعد. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے. یہ کب فرمایا جا رہا ہے؟ جب رسول پاک قبر شریف کے اندر موجود ہے تب کا واقعہ ہے. تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی حضور کے مزار پر حاضر ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. یہاں تو یا رسول اللہ پر شرک کے فتوے ہیں، لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھو، یہ وہابی کا عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ سنیوں کا آج بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابی رسول کا عقیدہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے، یہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہا اس وجہ سے. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا. تو یہ کہتے کہتے وہ سو گئے اور خواب میں اللہ کے رسول السلام تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میرا سلام کہو. حضور فرماتے تھے بلال بن حارث المزنی کو فرماتے کہ تم جا کر فاروق کو میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہو جائے گی، اور بشارت دے دو کہ بارش ہو جائے گی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کرے. فاروق اعظم سے کہا کہو کہ وہ یہ بھی کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی اور آپ رعایا کے ساتھ نرمی والا برتاؤ اختیار کرے.
حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور خبر دے دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، پھر فرمایا یا اللہ عز و جل، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں جس سے میں عاجز ہوں، جو چیز میں نہیں کر سکتا اس میں تو میری طرف سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز میں اگر کوتاہی ہو جائے اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دینا۔ کیوں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ فاروق سے کہہ دو کہ نرمی اختیار کریں۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت بلال بن حارث المزنی رسول پاک کے وصال کے بعد مزار پر انور پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ تو رسول نے خواب میں آ کر بتا دیا کہ بلال پریشان نہ ہونا، میں نے دعا کر دی اب بارش ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ رسول پاک اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ تابندہ ہے۔ اگر معاذ اللہ رسول مردہ ہوتے تو کس کی بات سنتے اور دعا کس کے لیے کرتے؟ تو اس بات سے پتا چلا کہ رسول پاک قبر میں حیات ہے اور اپنے امتیوں کی پکار کو سنتے ہیں، تبھی تو ان کی پکار کو سن کر کے رسول نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے برسات کو نازل فرما دیا۔ تو اس مسلمانوں اور ایک غیور سنیوں، آج بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 1400 برس پہلے صحابی کا عقیدہ تھا۔ دیکھیں اب میں ایک بات حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیں بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، میرے پاس عربی میں کتاب ہے، اس سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کرتا ہوں پھر بات کو ختم کر دوں۔ فرماتے ہیں حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 544 میں آپ کا وصال ہوا، ہجری سن 544، کم از کم 850-900 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، یہ میرے پاس میں نے بیروت سے منگوائی ہے لبنان سے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں قال قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی میں مناظرہ کیا۔ کیا کیا؟ مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا۔ توجہ سے سننا بھائی، توجہ سے سننے والی بات ہے۔ فقال له مالک یا امیر المؤمنین، تو امام مالک نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، کہ اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کر۔ یہ واقعہ رسول پاک کی وصال کے بعد کا ہے، یعنی اس کو امام مالک کے زمانے کا واقعہ ہے، اور امام مالک تو رسول پاک کے زمانے کے بعد کے ہیں، وہ اپنے زمانے کی بات نقل کرتے ہیں، اور اس کو قاضی عیاض مالکی نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھی ہے۔ تو جب مناظرہ ہوا تو مناظرہ کرتے کرتے خلیفہ امیر المومنین جو منصور تھا، جو جعفر منصور، اس کی آواز بلند ہو گئی، بلند آواز سے وہ بولنے لگا۔ تو امام مالک نے کیا فرمایا؟ یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کر، فإن اللہ تعالی ادب قوما، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میری محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو آواز کو پس کر دے، اس کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وَمَدَحَ قَوْمًا، اور ایک قوم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یعنی رسول کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرتے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ وَذَمَّ قَوْمًا، اور ایک قوم کی مذمت فرمائی ہے، فقال ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور جو لوگ رسول پاک کو حجرے شریف کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ توجہ سے سننا، اب بات سننے والی ہے۔ فرماتے قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَةِ حَيٍّ، کہ رسول پاک کا ادب اور احترام اب بھی ایسے ہے جیسے رسول کی ظاہری زندگی میں ہوا کرتا تھا۔
جیسے رسول کی ظاہری زندگی میں ہوا کرتا تھا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب میں لکھے، اور یہ واقعہ امام مالک کے ساتھ پیش آیا ہے. اور یہ کتاب ہندوستان کے کسی سنی نے نہیں چھاپی ہے، بلکہ بیروت لبنان میں چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اور اس سے میں یہ آپ کے سامنے عبارت پیش کر رہا ہوں. کیا فرمایا کہ رسول پاک کی عزت اور توزیع اور تعظیم آج بھی ایسی ہی ہے جیسے رسول کی ظاہری زندگی میں ہوا کرتی تھی. اب آپ غور کریں، ایمانداری سے توجہ سے سوچیں، اگر فرض کر لے رسول پاک اگر ہماری تقدیر جاگ اٹھے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے جلوہ گر ہو جائے جسم کے ساتھ، تو کسی میں جرأت ہے کہ کوئی بیٹھا رہے گا؟ بھئی کوئی بیٹھا رہے گا؟ نہیں ہو سکتا. وہ ترنت رسول پاک کے ادب کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو اگر آج ہم رسول پاک پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس پر بدع و شرک کے فتوے لگانے والوں کو یہ قول سناؤ کہ امام قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ حضور پاک وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَةِ حَيٍّ، کہ رسول کی عزت ایسے ہی کی جائے گی جیسے کہ رسول پاک کی ظاہری زندگی میں کی جاتی تھی. آگے فرمایا فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جعفر، جب یہ بات سنی تو ابو جعفر منصور خاموش ہو گیا. وقال، اور عرض کرنے لگا، یا ابا عبداللہ، یا ابو عبداللہ، استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو جعفر، اے امام مالک، میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کروں یا رسول پاک کی طرف کروں؟ آج مدینہ رسول کے اندر وہ کم وقت وہ نجد کی پیداوار جب حاجی سننی جاتے اور رسول پاک کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے تو کہتے ہیں کہ ہارا شر ہارا بدع، ادھر نہیں کرنی چاہیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. یہ تابعین کا فتویٰ سنو. قاضی ایاز مالکی نے کیا لکھا؟ ابو جعفر منصور نے کہا کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنا منہ اللہ کی طرف کرو، کعبے کی طرف کرو یا رسول پاک کی طرف کرو. تو فقال، امام مالک نے فرمایا، وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ، تو رسول پاک کی طرف منہ پھیرنے سے تجھے کون سی بات منع کرتی ہے؟ کیا فرمایا کہ تو رسول پاک کی طرف منہ پھیرنا پسند نہیں کرتا، حضور کی طرف منہ کر لے. امام مالک فرماتے وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام مالک نے فرمایا کہ رسول پاک تیرے لیے اور تیرے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بروز قیامت وسیلہ بننے والے ہیں. تو جو قیامت کے دن وسیلہ بنیں گے تو آج ان کو کیوں وسیلہ نہیں بناتا؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ تو آج ان کو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لے. بل استقبلہ واستشفع به فیشفع اللہ قال اللہ تعالی ولو انہم ظلموا انفسهم. تو فرمایا کہ بل استقبلہ، تو رسول پاک کی طرف متوجہ ہو جا، یعنی اپنے ہاتھوں کو کدھر اٹھا؟ رسول کی طرف کر لے اور دعا مانگ. واستشفع، اور اپنی توبہ و استغفار کر شفاعت مانگ. فیشفع اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ تیرے حق میں رسول کی شفاعت کو قبول فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ تیرے حق میں رسول کی شفاعت کو قبول فرما لے گا. پھر امام مالک نے آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤ کا محبوب کی بارگاہ میں آ جائے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ و استغفار کرے تو اللہ رب العزت اگر محبوب نے اس کی توبہ و استغفار پر ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ و استغفار کو قبول فرما لے گا. یہ رسول پاک کے ظاہری حیات کی باتیں میں نے نہیں پیش کی، رسول پاک کے وصال کی باتیں میں نے پیش کی. ایک واقعی میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی جا کر کے رسول پاک علیہ السلام کی قبر مبارک پر اپنا سر رکھ دیا. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مروان، تو مروان نے آپ کی گردن مبارک کو پکڑ کے اٹھا لیا، کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو معلوم نہیں کہ ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہے. تو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا اے مروان تو کیا سمجھتا ہے میں کسی پتھر کے سامنے جھکاؤں یا کسی مورتی کے سامنے جھکاؤں یا میں کسی قبر کے سامنے جھکاؤں؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر رجوع ہو گیا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہے. تو صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ پتا چلا کہ صحابہ نے رسول پاک کے ظاہری وصال کے بعد بھی
حضور کی ظاہری حیات نہیں تھی، وصال پاک ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ سے مدد مانگی ہے۔ اس میں یہ بڑے بڑے اماموں کی کتابیں موجود ہے، یہ کلام مجید برہان رشید کی تفسیریں موجود ہے، ان تمام کے ذریعے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کتابوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو ایک زمانے میں صحابہ کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، ائمہ اسلاف کا عقیدہ تھا، ائمہ مجتہدین کا عقیدہ تھا۔ تو 1400 سال پہلے جو عقیدہ صحابہ کا تھا، 1400 سال بعد وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔